الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک۔ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔
جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا, حسد کرتا ہے. یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے, جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے, الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں, چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے, مسئلے مسائل, جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں, صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ, اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا, صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو, تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے. پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں. اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں, تعلیم کے لیے سارے. آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں, ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے, ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا, ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا, اسلام نے سکھایا ہے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا, اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے, اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے, عیسائیوں کے, دوسروں کے, انگریزوں کے بچے. اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس, تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم, سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں, آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر, ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون ابو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے, کیلیفورنیا میں. اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں, جابر بن حیان ہیں, جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے, بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی, جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے, اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے, خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں. اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے, صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے,
گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں. گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں, کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں, یہ خیالی نہیں ہیں, یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں. وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے. اس عمر بن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو.